حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، خطبہ مستونہ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں اور آج جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ موضوع بڑا اہم ترین موضوع ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر جو غلط نظریات ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے جو بالکل خلاف ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جن نظریات کا غلط نظریات کا رد فرمایا کہ یہ نظریات درست نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، تو وہ چند باتیں بڑی اہم ترین ہیں جو سفر المظفر کے متعلق، جو ماہ سفر ہیں اس کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہے، اس غلط فہمیوں کا آغاز کہاں سے ہوا، اور آج بھی مسلمانوں کے اندر جو غلطیاں جو کہیں گے آپ کے جو ہے اس ماہ سفر کے تعلق سے جو نظریہ جو غلط رکھا جاتا ہے اس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ پہلے آئیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں وہ 12 ہے۔ مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں کتنے ہیں؟ وہ 12 ہیں۔ تو لہذا جو ہے یہ 12 مہینوں کی یہ جو تقسیم ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ قمری جو مہینے ہوتے ہیں، یہ اسلامی جو سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ 12 مہینے اس سال کے ہوتے ہیں۔ اس کا آغاز کس مہینے سے ہوتا ہے؟ یہ ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ تو اسلامی جو سال کے 12 مہینے، اور یہ جو تقسیم ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ کسی بندے کی طرف سے یہ تقسیم نہیں ہے، تو وہ 12 مہینے ہیں۔ اور اسلامی جو سال کا آغاز جو ہوتا ہے جس مہینے سے ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور اس کا اختتام جو ہوتا ہے وہ ذوالحجہ پر ہوتا ہے۔ تو لہذا جو ہے اسلامی جو سال جو ہجری اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، یہ ماہ سفر المظفر۔ اب آئیے ناظرین سامعین محترم، اتنی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بلا مبالغہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو مسلم بچے ہیں، جو نوجوان ہیں یا بچے ہیں، ان کو آج بھی اسلامی جو سال ہے اس کا آغاز کس مہینے پہ ہوتا ہے اور کس پر ختم ہوتا ہے، مہینوں کی جو ہے نا نام تک بھی ان کو معلوم نہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے تو ہمارے نوجوان کہیں گے یہ جو ہے اگست کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی اسلامی جو سال ہیں وہ سال کا کون سا مہینہ ہے، اس مہینے کا نام کیا ہے، تو وہ کہیں گا مجھے معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ بھی دیتا ہے کہ یہ مہینے کا نام ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ کون سی تاریخ ہے، وہ تاریخ بھی نہیں بتا پائے گا۔ تو لہٰذا اتنی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر، ہمارے جو نوجوانوں کے پاس، یعنی اسلامی جو تعلیمات کے بالکل ابتدا جس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اس سے بھی ہم دور دور تک اس کا علم نہیں رکھتے۔ ہمیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سال کہاں پہ شروع ہو رہا ہے، کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ چل رہی ہے۔ وہ جو ہے نا بالکل ہم اپنے بچوں کو اس سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی جو سال کیا اور ان کے مہینوں کا ان کا تعارف بھی کروائیں، اور ہر مہینے کی فضیلت کو ان سے جو ہے نا علم میں لائیں، اور یہ کن کن مہینوں میں کون کون سے واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کا علم بھی ہم اپنے بچوں کو عطا کریں۔ اگر ہمیں علم نہیں ہے تو کسی استاذ کے پاس جو ہے نا یقیناً جو ہے نا اس علم کے تعلق سے ان کو بھی جو ہے نا
وہاں استاذ کے پاس بھجوائیں تاکہ بچوں کو دینی تعلیم سے اور دینی معلومات سے وہ بھی جو ہے معلوم کر سکیں اور دوسروں تک بھی اس معلومات کو پہنچا سکیں۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، ہمارے پاس جو ہے نا ایک ماہ سفر کے تعلق سے ایک بہت بڑا جو ہے المیہ یہ ہے کہ اس مہینے کے تعلق سے ہم جو کہتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر جو ہے بلاؤں کا نزول ہوتا ہے۔ اب آئیے کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تصور دیا ہے سفر کے متعلق، اس مہینے کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے بات نشین کر لیں، یہ سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں، یہ ان 12 مہینوں کے اندر کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے اور کوئی دن نحوست والا نہیں ہے۔ کسی تاریخ میں اللہ رب العالمین نے نحوست کو نہیں رکھا، کسی گھڑیوں میں، کسی ساعت میں اللہ رب العالمین نے نحوست کو نہیں رکھا۔ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ یہ دور جاہلیت کی باتیں رہا کرتی تھی، جو آج بھی حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمانے کے بعد بھی کیا کہ آقا علیہ السلام نے کہا کہ یہ تعلیمات جو یہ نظریہ جو رکھا جاتا ہے سفر کے متعلق یہ نحوست والا مہینہ ہے، حضور پاک علیہ السلام نے اس کا رد فرمایا، صحیح تعلیمات ہمیں عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی مسلمانوں کے اندر جو ہے سفر کے تعلق سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر نحوست ہے۔ یہ تمام باتیں اس لیے ہے کہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے اور حضور پاک علیہ السلام کی تعلیم سے دوری کا ہمیں نتیجہ ہے یہ۔ اب آئیے ناظرین سامعین محترم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی مرض اللہ رب العالمین نے متعدی نہیں رکھا اور کسی جانور میں اللہ رب العالمین نے نحوست کو نہیں رکھا اور کسی پرندے میں اللہ رب العالمین نے نحوست کو نہیں رکھا۔ اور آگے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے سفر کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج بھی مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی یہ مرض متعدی ہے، یہ فلاں کو لگ جاتا ہے، یہ فلاں کو لگ جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے سرے سے بیان فرما دیا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہے فرمایا، کسی پرندے میں، کسی جانور میں اللہ رب العالمین نے نحوست کو نہیں رکھا۔ اور آگے حضور نے فرمایا ولا سفر، اور سفر کے مہینے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کوئی نہیں رکھا، کوئی نحوست کو اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا۔ اب آ جائیے کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ بات ہے کہ بھئی جب سرکار نے فرما دیا کہ کوئی مرض متعدی نہیں، اور جو ہے جب کوئی مرض متعدی نہیں ہے تو آج بھی مسلمان یہ کہتا ہے بھائی فلاں کو یہ مرض ہے، ارے ہم بھی جو ہے اس سے ملاقات کریں گے یا اس سے ہاتھ ملائیں گے، یہ مرض ہمیں جو ہے نا لگ جائے گا۔ بھائی سرکار دو عالم نے کیا تعلیم عطا کیا کہ کسی سے ملاقات کرنے سے کوئی مرض کسی اور کو منتقل نہیں ہوتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب کسی کو مرض آ جاتا ہے یا کسی اور کو اس کے بعد کسی اور کو مرض آ جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جب تک کہ کوئی مرض کسی کو لاحق نہیں ہوتا، جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہیں آتا۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی کا حکم، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے جب حکم آ جاتا ہے تو وہ مرض جو ہے نا کسی بندے کو لگ جاتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہے۔ اگر یہ مرض کسی کو اور کو پھیلتا ہے یا کسی اور کو لگ جاتا ہے، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا اس وقت یہ مرض کسی کو آ نہیں سکتا۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہے اور کوئی پرندے میں اللہ رب العالمین نے نحوست کو نہیں رکھا، ولا حامہ، کوئی پرندے میں کسی جانور میں اللہ رب العالمین نے نحوست کو نہیں رکھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہے اور اللہ رب العالمین نے کسی پرندے کے اندر بھی نحوست کو نہیں رکھا۔ ولا حامہ سے مراد جو ہے نا، اس کی تفسیر میں محدثین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں جو ہے یہ عقیدہ تھا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں سے جو ہے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پرندہ جو ہے باہر نکل کر جو ہے گھومتا ہے اور وہ پیاسا ہوتا ہے، میت تو کہتا ہے کہ بھئی پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ تو لہذا جو ہے نا یہ غلط تصور، یہ غلط نظریات جو ہے دور جاہلیت میں اس وقت ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں سے ایک پرندہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو کہا گیا ولا حامہ۔ اور کسی نے کہا کہ ولا حامہ سے مراد جو الو، یہ جو پرندہ ہوتا ہے وہ یہ الو پرندہ ہے، اور وہ الو پرندے کو بھی لوگ جو ہے نا نحوست پر جو ہے اس کو معمول کرتے کہے کہ بھئی یہ نحوست ہے اس پرندے کے اندر۔ یہ بات یاد رکھ لیں، آج بھی جو ہے کوئی الو نظر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ نحوست والا پرندہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر یہ الو پرندہ کسی کے گھر پہ آ کے بیٹھ جائے تو وہ گھر کھنڈر ہو جاتا ہے، وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ الو جو ہے تمہارے گھر پر بیٹھا۔ یہ بات یاد رکھ لیں ناظرین سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے کسی پرندے کے اندر بھی نحوست نہیں رکھا۔ سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ جو ہے نا نہ کوئی مرض متعدی ہے، نہ کسی پرندے میں اللہ نے نحوست کو نہیں رکھا، اور اسی طرح جو ہے سفر کے مہینے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے نحوست کو نہیں رکھا ہے۔
تو سفر کے تعلق بھی جو ہے اس دور میں جو ہے نا سفر کے تعلق سے دور جاہلیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل جو ہے لوگ جو ہے سفر کے مہینے کو جب آتا تو لوگ گھروں کو چھوڑ دیتے اور جنگوں کے لیے نکال جاتے، اور اس دور میں لوگوں کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ سفر کے مہینے کے اندر بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، نحوستیں آتی ہے، تو لہٰذا جو ہے نا سفر کے مہینے کو نحوست پر مبنی قرار دیتے ہیں، اور ابتدائی جو تواریخ ہوتے ہیں سفر کے مہینے کی اس میں بھی کہتے ہیں کہ نحوست زیادہ ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ جو ہے نا 13 جب تاریخ آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ نحوست والا دن ہے، لہٰذا جو ہے نا ان دنوں کے اندر آپ خاص طور پہ دیکھا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ جو ہے لوگ جو ہے تکیوں کے نیچے پیسے رکھتے ہیں، چاول رکھتے ہیں، انڈے دیتے ہیں، اور جو ہے صبح جو ہے خیرات کرتے ہیں، مال کو خیرات کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو لہٰذا جو کہتے ہیں بھئی نہیں یہ نحوست کا دن ہے، 13 تیزی کا دن ہے، تو لہٰذا جو ہے بڑا سخت دن ہے، اس میں بلاؤں کا کثرت سے نزول ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے ہم بلاؤں سے حفاظت کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ناظرین سامعین مطلب اس بات کو ہمیں جاننا چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے خود واضح فرما دیا کہ سفر کے مہینے میں جب کوئی نحوست نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے تو دیکھیے اسلام کی تعلیمات سے ہم کتنی دوری ہے، ہماری کتنے دور ہیں ہم، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر نہیں کر رہے، بلکہ وہ جو نظریات دور جاہلیت کے اندر تھے، جو کفار و مشرکین کے اندر تھے، وہی نظریات آج 1400 سال کے بعد مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اور اسلامی تعلیمات تھے دور دور تک ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے ناظرین کتنی بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے، ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کو سمجھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بتایا ہے اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اپنی زندگیوں میں اس پر جو ہے نا عمل یعنی اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے آج ہمارے لیے عمل کی ضرورت ہے اس باتوں کی ہمیں۔ تو سفر کے مہینے کے اندر یا 13 تیزی کا جو ہے عقیدہ رکھنا، اس میں بلایوں کا نزول ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کا، ناظرین سامعین محترم صدقہ و خیرات تو ہمیں روز کرنا چاہیے، یعنی 13 تیزی کے دن اس سفر المظفر کے مہینے کے 13 تیزی کے دن 13ویں تاریخ کو 13 تیزی کہتے ہوئے جو ہے نا اس میں صدقہ و خیرات کرنا کتنی بڑی جہالت کی بات ہے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک کے اندر فرمایا صدقہ یہ کیا ہے، صبح اپنے دن کا آغاز تم صدقے سے کیا کرو، جب تم اپنا دن صدقے سے آغاز کرتے ہو اپنے دن کو، یعنی وہ صدقہ دے کر تم اپنے دن کا آغاز کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو صدقہ کرنے سے وہ دن کی جو ابتدا اگر کوئی ہے صبح کے وقت سے ہی صدقہ و خیرات کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا صدقہ دینے سے جو ہے جا کنی کے وقت پہ جو ہے موت آسانی سے آتی ہے، اور اس طرح جو ہے صدقہ و خیرات کرنے سے عذاب قبر سے جو ہے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو بہت ساری فضیلت جو ہے صدقہ کرنے کی ہے، تو گویا ہم عام دنوں میں صدقہ نہیں کرتے ہوئے سفر کے مہینے کے اندر 13 تیزی کے اندر اگر ہم جو ہے نا صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی غلط بات ہے کہ بھئی آپ کو عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے تھا۔ یہ عقیدہ جو 13 تیزی کا ہم نے بنا لیا ہے یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم اسی طرح جو ہے حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے سفر کے مہینے کے تعلق سے واضح طور پہ بیان فرما دیا گیا کہ اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ نحوست کب آتی ہے بندے کے اندر، نحوست کب آتی ہے؟ اللہ نے 12 مہینوں کے اندر کسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے نحوست کو نہیں رکھا، نہ کسی دنوں میں رکھا، نہ کسی تاریخ میں رکھا، نہ کسی ساعت میں رکھا، تو گویا تمام مہینے برکت والے ہیں، رحمت والے ہیں، تو گویا جو ہے نا کسی مہینے میں جب اللہ نے نحوست کو نہیں رکھا تو بھئی ہمیں یہ عقیدہ کیوں رکھ رہے ہیں کہ اس فلاں فلاں مہینوں کے اندر فلاں فلاں تواریخ کے اندر نحوست ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، نحوست کسی مہینے میں کسی دن میں نہیں ہے۔ نحوست آتی کب ہے؟ نحوست بندے پر آنے کی وجہ کیا ہے؟ نحوست بندے پر آنے کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ گناہوں کی کثرت کرتا ہے یا گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے نا اس پر نحوست کو نازل کرتا ہے۔ تو نحوست بندے کی طرف آتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ بندے کو یہ چاہیے کہ جو ہے نا ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہے نا ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، گناہوں سے بچائے رکھیں، اور اللہ رب العالمین نے جو فرائض، جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، اعمال صالحہ ہے، حتی الامکان جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور نیکی کثرت کے ساتھ جو ہے نیکی کے اعمال کو اختیار کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج اگر ہم نیک اعمال کو اختیار کریں گے، نماز پنجگانہ وقت مقررہ پر ادا کر لیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، احادیث مبارکہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سنیں گے، حدیث کے دروس میں جائیں گے، تفسیر کے دروس میں جائیں گے، دینی مجالس اور دینی محافل کو اختیار کریں گے، ہمیں معلوم ہوگا
کہ جو ہے نا دین کی جو بنیادی تعلیمات کیا ہیں ہمیں اس سے جو ہے نا خبر ہوگی، اور ہم جو ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، دین کی جو تعلیمات ہیں ہمیں اس سے جو ہے دور دور تک ہمیں جو اس کا علم نہیں ہے، اور ہماری جو زندگی گزر رہی ہے دینی تعلیم سے بالکل دوری ہے، قرآن و سنت سے دوری ہے، اسلامی تعلیمات کے بالکل ہم خلاف زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں جو ہے اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم فلاں یہ گمراہ نظریات کو اپنے اندر بٹھائے ہوئے ہیں اور اسی کو جو ہے صحیح سمجھ رہے ہیں، اور اسی سے جو ہے نا آج ہم عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو گویا ناظرین سامعین محترم، یہ بات آپ اور ہم ذہن نشین کر لیں کہ جو ہے سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، سفر کے مہینے کے اندر برکتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کسی دن میں اس میں نحوست کو نہیں رکھا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں جو قرآن و سنت سے، قرآن اور احادیث مبارکہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، یقینی طور پر اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں جو ہے نا اس کے لیے سربلندی فرماتے ہیں، دنیا و آخرت میں اس کا مقام بلند و بالا فرما دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارتا ہے۔ اب آئیے کہ نحوست آ رہی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور کیوں نہ آئے؟ اگر ہم اپنے جو ہے نا مسلمان اگر اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں گے، اب آپ سمجھیں گے، ہم کو خود معلوم ہوگا کہ جو ہے ہمارے یہاں پر راتوں میں دیر تک جاگنا، ہمارا یہ جو ماحول بن چکا ہے، ہمارا جو کلچر بن چکا ہے کہ محلے کے اندر چبوتروں پر بیٹھنا 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک صرف وقت گزاری کرنا، ٹائم پاس کرنا، اور جو ہے گپ شپ کرنا، گفتگو کر لینا، رات تمام جو ہے 12، 1، 2، 3 بجے تک جو ہے بازاروں کی زینت بنے ہوئے رہنا، محلے کی چبوتروں کی زینت بنے ہوئے رہنا، اور جو ہے صبح جو ہے دیر تک سونا۔ کب تک سونا؟ 12 بجے تک دن کے وقت میں، دوپہر کا وقت قریب ہوتا ہے تب تک سو جاتے ہیں۔ اب آپ بولیے کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے نا 5 وقتانہ نمازوں کا اہتمام ہے، رات جلد سونا، صبح جلد اٹھنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو اب گویا جو ہے رات کو دیر تک ہم جاگ رہے ہیں، صبح دیر تک سو رہے ہیں۔ اب آپ بولیے کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت کب ہو سکتی ہے؟ ہمارے گھر میں خیر و برکت اسی وقت ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کا جو نظام ہے اس کو صحیح معنوں میں جو ہے صبح کے وقت میں جلدی اٹھنا، رات میں جلدی سونا، اور جو ہے صبح سے شام تک جو ہے 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرنا، دیگر جو اسلامی جو تعلیمات ہے اس پر جو ہے نا عمل کرنا۔ گویا صبح سے لے کے شام تک اگر ہماری زندگی جو ہے اسلامی تعلیمات کے عین مطابق گزرے گی، یقین جانیے کہ نحوست ہمارے قریب تک نہیں آ سکتی۔ آج نحوستیں آ رہی ہے، اور آج ہر شخص کہتا ہے کہ ہمارے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے اندر جو ہے نا خیر نہیں، برکت نہیں ہے، ہم اتنا کماتے ہیں مگر ہمارے اندر پیسہ نہیں بچتا، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ ارے بھائی، گھر میں خیر و برکت کب آئے گی؟ جب ہمارے گھر کے اندر جو ہے نمازوں کا اہتمام ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوگا، تب ہمارے گھروں کے اندر جو ہے خیر و برکت آ سکتی ہے۔ ہم نے قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا ہے، قرآن مجید کو غلاف کے اندر لپیٹ کر ہم نے جو ہے تابدان کی زینت بنا دیا ہے، ہمارے گھر میں قرآن مجید کھلتی نہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ جب قرآن پڑھا نہیں جاتا، قرآن سنا نہیں جاتا، تو اب گویا ہمارے گھر میں خیر و برکت کیسے آ سکتی ہے؟ ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کامران کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے گھر میں خیر و برکت کب یعنی کیسے آ سکتی ہے؟ جب تک کہ ہم اپنا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط نہ کر لیں۔ جب مسلمان اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لے گا، 5 وقتہ نماز ادا کرے گا، رات جلد سوئے گا، صبح جلد اٹھے گا، اور گھر میں جو ہے قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، ہم اپنے بچوں کے ساتھ دینی تعلیم اور دینی جو معلومات کو جب ہم جو ہے نا حاصل کریں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، یقین جانیے ہماری تھوڑی سی روزی میں بھی اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ ہم اتنا کما رہے ہیں، آج ہر شخص کہتا ہے برکت کا جو ہے شکوہ کرتا ہے، برکت نہیں، برکت نہیں ہے۔ برکت کیسے آئے گی ہمارے پاس؟ ہم نے وہ اعمال کو اختیار نہیں کیا۔ جب تک کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں کرتے، اس وقت تک برکت نہیں آتی۔ 5 وقتہ نماز ہم ادا نہیں کرتے وقت مقررہ پر، اور اپنے گھر میں اپنے جو ہے نا اپنے ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی جو ہے نا اہلیہ کو، جب تک کہ ہم جو ہے نا نماز کی ہم تاکید نہیں کریں گے اور ان کو بار بار جو ہے نماز کے لیے نہیں کہیں گے، اور جب تک کہ جو ہے نا گھر کے خواتین نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ، تو مرد حضرات بھی جو ہے نا وہ مسجدوں میں آ کر نماز ادا کریں گے۔ تو گویا جو ہے ہم نے 5 وقتہ نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ بولیے کہ صبح فجر کی نماز ہم نے جو ہے نا چھوڑ دی ہے، اب اندازہ کیجئے کہ ہمارے گھر میں برکت کیسے آ سکتی ہے۔ تو نحوست جو ہے بندے کی طرف جب آتی ہے تو سفر سے نحوست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلائیں جو آتی ہے، مصیبتیں جو آ رہی ہے، ایک گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو ہے اپنے آپ کو
اور اپنے اہل خانہ کو جو ہے ہم جو یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے ہم کب بچائیں گے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو؟ جب تک کہ جو ہے ہم شریعت اور دین پر، قرآن و سنت پر کی تعلیمات جب تک کہ ہم عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اور اس وقت تک اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہم جہنم کی آگ سے ہم بچیں گے، اپنے اہل خانہ کو اس وقت بچائیں گے جب ہم جو ہے قرآن و سنت کے عین مطابق جو ہے جو تعلیمات ہیں جب تک کہ اس پہ عمل نہیں کریں گے، ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ جنت اگر ہمیں چاہیے، نجات ہمیں اگر چاہیے، درجات کی بلندگی ہمیں چاہیے، تو جو ہے اپنے عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر لیں گے، اور جو صحیح اسلامی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، تو تب ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ناظرین سامعین محترم، ایک آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، ایک مرتبہ چند اصحاب کے ساتھ ایک وادی سے آپ گزر رہے تھے، ایک پہاڑی علاقہ تھا، ایک وادی سے آپ گزر رہے تھے، وہاں ٹھہر گئے، اونچائی سے نیچے زمین پر دیکھا اور دیکھتے رہے۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین کیا بات ہے، آپ اتنی اونچائی پر آئے، وادی سے گزرتے ہوئے نیچے دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ آیا اور اس بلندی پہ ٹھہر کے نیچے اس مقام پہ دیکھتا ہوں، ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد خطاب جب مجھے اونٹوں کو دے کے بھیجاتے، جا عمر اس کو چرا کے لے کے آ، اور میں جو ہے اونٹوں کو لے کے آتا اس مقام پر اور ان کو چھوڑ دیتا۔ شام جب اپنے گھر کو جب اونٹوں کو لے جاتا، میرے والد اپنے اونٹوں کو دیکھ کے فرماتے کہ عمر تیرا کیا بنے گا کہ صحیح معنوں میں تجھے اونٹ چرانا تک نہیں آتا، اونٹ تجھے چرانا تک نہیں آتا، کہ تو اپنے اونٹوں کو لے کر گیا، شام ہو گئی، لیکن ساتھ جب گھر لایا تو بھوکے کے بھوکے ہیں اونٹ، ان کا پیٹ نہیں بھر سکا۔ عمر تیرا کیا بنے گا دنیا کے اندر، تو کیا کامیابی کرے گا، حاصل کرے گا، تیرا کیا بنے گا عمر؟ مجھے تعجب ہوتا ہے، مجھے تیرے لیے فکر ہوتی ہے، عمر تیرا کیا بنے گا، تمہیں صحیح معنوں میں اونٹ چرانا تک بھی نہیں آتا۔ حضرت عمر اپنے اصحاب کو فرماتے ہیں کہ میرے والد یہ کہتے تھے کہ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے مجھے اونٹ چرانا تک بھی نہیں آتا، میں اونٹوں کو لے جاتا ہوں تو بھوکے ہوتے ہیں، واپس لاتا ہوں تو بھوکے ہوتے ہیں، مجھے چرانا تک نہیں آتا۔ تو میرے والد کہتے عمر تیرا کیا بنے گا؟ آج عمر امیر المومنین بن چکا ہے، خلیفۃ المومنین ہے، مومنوں کا خلیفہ ہے، آج اس مقام پر عمر ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے والد تو کہتے تھے عمر تیرا کیا بنے گا، آج عمر جو کچھ بھی ہے اور عمر کے اندر جو بھی کچھ کمالات ہیں، یہ اسلامی تعلیمات، قرآن مجید کی جو ہے نا تعلیمات پر عمل کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے مجھے یہ مقام حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری جو کامیابی ہے، کامرانی ہے، آج میں جس مقام پر فائز ہوں، فرماتے یہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کی وجہ سے، حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے، آقا علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے، اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے۔ تو گویا ناظرین سامعین محترم، آقا علیہ السلام نے واضح طور پر اپنی امت کو یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی بلاؤں کا نزول نہیں ہوتا، کہ انسان کی طرف جو ہے نحوست اگر آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ مہینوں کے اندر کوئی جو ہے نا نحوست اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا۔ تو گویا یہ چند باتیں سفر کے متعلق جو ہے تصور جو نحوست ہے، اسلامی جو تعلیمات یہ بات کو واضح طور پہ بیان فرما دیتی ہے کہ ماہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور نہ ماہ سفر کی کوئی تواریخ کے اندر اللہ رب العالمین نے نحوست کو نہیں رکھا، اور 13 تیزی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اسی طرح مسلمان جو ہے سفر کا جب مہینے کا آغاز ہوتا ہے، لوگ جو ہے شادی بیاہ کرنے سے رک جاتے ہیں، لوگ جو ہے نا اچھے کام کرنے کی وجہ سے رک جاتے، کہتے ہیں نہیں بھائی ابتدائی تواریخ کے اندر نحوست ہے، 13 تیزی کے بعد ہم کوئی کام کریں گے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ دور جاہلیت کا یہ عقیدہ رہا، اور حتیٰ کہ دور جاہلیت کے اندر یہ بات بھی تھی کہ جب وہ سفر کے لیے نکلتے تھے اور ان کا ارادہ تھا سفر کے لیے نکلنے کا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے گھر کے باہر آتے، ایک پرندے کو لے کر جو ہے نا باہر جو ہے نا چھوڑتے اس کو۔ یعنی بہت ساری جو ہے برائیاں تھی دور جاہلیت کے اندر، سفر کے تعلق سے بھی تھی، پرندوں کے تعلق سے بھی تھی، متعدی مرض کے تعلق سے بھی تھی۔ اسلامی تعلیمات آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے کوئی مرض متعدی نہیں، کسی پرندے میں اللہ رب العالمین نے جو ہے نا نحوست کو نہیں رکھا۔ اسی طرح جو ہے لوگ پرندوں سے جو ہے نا فیصلے کرتے تھے، کیا کرتے تھے، یعنی جو نا اگر کوئی باہر جانا ہوتا تھا تو ایک پرندہ لیتے تھے اور اس سے جو ہے نا کیا بولتے تھے، فال نکالنا۔ کیسے فال نکالنا، کہ پرندے کو چھوڑتے تھے،
جو پرندہ جو ہے اڑ کے دائیں جانب آتا تھا تو لوگ بولتے ہاں چلو بھائی ہم باہر جائیں گے، ہمارا سفر کامیاب ہوگا۔ اگر کوئی تجارت کی غرض سے نکلتا تھا، پرندے کو چھوڑتا، پرندہ اگر دائیں جانب جاتا کہتا ہاں بھائی میرا تجارت کا جو ہے معاملہ آسان ہوگا، میری کمائی اچھی ہوگی اور میرا سفر کامیاب رہے گا۔ اور اگر وہی پرندہ بائیں طرف جاتا تو لوگ کہتے ہیں اب ہم سفر نہیں کرنا۔ اگر وہی پرندہ بائیں طرف جاتا لوگ کہتے ہیں کہ اب تجارت کے لیے ہم آگے نہیں جانا کیونکہ پرندہ بائیں طرف گیا۔ تو جو ہے نا دائیں اور بائیں پرندے کے اڑنے سے لوگ اس سے فال نکالتے تھے، اس سے عقیدہ بناتے تھے کہ بھئی دائیں طرف پرندہ اڑ کے گیا تو ہمارا کام ہوتا۔ دیکھیے اسلامی تعلیمات کے یہ بالکل خلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح جو ہے پرندوں سے جو ہے نا فال نکال کے اس طرح جو ہے نا یہ عقیدہ بنا لینا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف۔ اسی طرح جو ہے دور جاہلیت میں کیا تھا کہ چاند کے 28 منازل ہیں بولتے تھے، جب چاند فلاں منزل کی طرف جاتا ہے تو جو ہے بارش ہوتی ہے اور فلاں منزل پر آتا ہے تو بارش رک جاتی ہے۔ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی چاند کی منازل نہیں ہے، بارش کا جب نزول ہوتا ہے تب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے، تب باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ چاند کے فلاں جگہ سے فلاں مقام پر پہنچنے، فلاں منزل پر پہنچنے سے بارش کا نزول ہوتا ہے، یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف۔ تو یہ تمام تر جو ہے نا جہالت کی باتیں تھیں، وہ دور جاہلیت کے اندر تھی اور لوگوں کے اندر اس زمانے میں جہالت کی باتیں رہی تو حضور پاک اسلام نے اسلامی تعلیمات کہ میں نے آقا علیہ السلام نے فرما دیا یہ اسلامی تعلیمات ہے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ غلط نظریات ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان گمراہ کن نظریات، ان غلط عقیدوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، قرآن و حدیث کی جو ہے نا روشنی میں جو ہے نا اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اہل علم علماء سے رجوع ہو کر ماہ سفر کے تعلق سے بھی مزید معلومات کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں پروردگار عالم مولا ہمارے دعاؤں کو، مولا جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پوری فرما، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچائے رکھ میرے مولا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔